تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دونوں بھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس۔ وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کے، جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے۔ پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپٹ کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقع ضرور کیا، سوائے ابو بکر کو ایک لحظے کا توقع، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہے، کھیل کود میں ہے، شکار میں ہے، کشتیوں میں ہے، ہنسی مذاق میں ہے، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کے توجہ ہو جاتی ہوتی بھی عام طور پر جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہے۔ اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 6 سال لگ گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال کی، سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے۔ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوتے، لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، تو بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، کرو مقابلہ۔ یہ ان کے ایمان کا معاملہ۔ یہ حمزہ ہے، اس طرح حضرت عمر ہے، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سعید بن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے۔ پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار ہمائی کیے ہوئے، جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں ہمائی ہوتی تھی، وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے۔ تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء۔ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی ہے۔ حضرت ابراہیم کو دوسرے قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا۔ تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی،
لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے، اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے، تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، تو رسولوں کے لیے ہے ہی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے۔ تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہے۔ تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے، اب آگے چلیے۔ ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہو۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، انہ کان مخلصا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے۔ فنادیناہ من جانب الطور الایمن، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وقربناہ نجیا، اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، کیونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی، انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے، اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی، یہ چلائیے چھری۔ صادق الوعد وکان رسول النبی، وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے، حضرت حمزہ جو کہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی۔ رسول النبی، وہ رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی اللہ تعالیٰ وہ بے منظور نظر کہہ لیجیے، مرضی ہے۔ واذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں۔ کیونکہ آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس، اور اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہیں صرف۔ واذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں، لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعوں کا الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا، اب یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے۔ اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا۔ من النبیین، من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں، ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔
اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے. فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ. یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کی جزم کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے، ناخلف. فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات. فسوف یلقون غیا، تو عنقریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں. یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب، یؤمنون بالغیب. انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام. ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، دیلاً سلاما سلاما. ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی شام کو بھی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. وما نتنزل الا بامر ربک، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاق گزرتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں. آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کی بنا پر اس میں آپ کو اجرت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن. اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے. وما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا، یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے. وما بینہما وما بین ذالک، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر؟ ہم، میرا وجود، میرے آگے میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں. فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں ڈالتے. وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. جب اسی کی مصلحت اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لاحق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ. اب تیرا رب جو بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے. کذالک لنثبت به فؤادک رتلناہ ترتیلا، وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. یہ ہماری حکمت ہے
کہ ذرا وقفے سے آپ کے قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، فاعبدہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجیے، واستمع علیہ بعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجیے۔ هل تعلم له سمیہ، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو بعد سے الموت کے منکر تھے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے ضرور پیدا کیا، تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک لطفہ ایک ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کی گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بند گرے ہوئے ہوں۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہے وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں۔ بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا۔ ثم نحن اعلم بالذین هم اولی بها، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا، یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی، طے شدہ، حتماً مقضیہ۔ اس کا جو مفہوم سمجھا گیا میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل صراط جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی، جس کو ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، الصراط ہے وہ، یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل صراط بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے۔ اور وہاں پر جو جہنمی ہے وہ ٹھوکریں کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں۔ تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا، ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا، تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی یہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے، بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقویٰ کی روش اختیار کی تھی دنیا میں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے، وہ وہاں پر پڑے جائیں گے، گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے۔